بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ کا یہ حکم تھا کہ ہمیں جب کسی چیز کا ارادہ کرنا ہے بنانے کا تو ہم صرف اتنا ہی کہہ دیتے ہیں کہ ہو جا فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے. اگلی آیت کے اندر ہجرت کا حکم ہے. اس کا ترجمہ یوں ہے والذین ہاجروا فی اللہ، اور جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں من بعد ما ظلموا، بعد اس کے کہ جب ان پر ظلم کیا گیا تھا، لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، ہم ضرور بضرور ان کو دنیا کے اندر اچھا ٹھکانہ دیں گے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیں. الَّذِينَ صَبَرُوا، جنہوں نے تکلیفوں پر صبر کیا، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب کے اوپر وہ بھروسہ کرتے ہیں. ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ہجرت کے لغوی معنی ہیں اپنا وطن چھوڑنے کے. ہجرت ہجر سے ہے، ہجر مطلب چھوڑنا. حدیث شریف میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو 3 دن کے لیے چھوڑ دے، یعنی 3 دن تک اس سے بات چیت نہ کرے. کسی بغض و عداوت اور کینے کی وجہ سے یہ مسلمان کے لیے حلال نہیں. یہجر سے ہے یعنی چھوڑنا. تو ہجرت کے اندر بھی چھوڑنے کا لفظ ہے. اصطلاح کے اندر ہجرت نام ہے اپنے وطن کو چھوڑ کر اسلام کے لیے کئی دوسرے وطن کی طرف اپنا منہ موڑ لینا. اور انبیاء اپنے زمانوں کے اندر ہجرت کرتے آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے نکلے تھے، شام کی طرف گئے تھے، ہجرت تھی. تو حکم اس کے اندر ہے کہ جو ہجرت کرنے والے ہیں آگے اللہ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ 2 باتیں، ہم دنیا کے اندر بھی ان کو بہترین ٹھکانہ دیں گے، اور دوسرا وعدہ یہ کیا کہ دنیا تو دنیا ہے، آخرت کا اجر اور ثواب تو بہت بڑا ہے. لیکن ہجرت کے ساتھ اللہ نے اس آیات کے اندر، ان 2 آیات کے اندر 4 شرائط بھی لگائی. اللہ نے ان آیات میں 4 شرائط لگائی. نمبر 1 والذین ہاجروا فی اللہ، جو ہجرت کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. ہجرت کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ فلانے ملک کے اندر فلانی حاجیانی ہے میں اس سے نکاح کرنے چلا جاؤں. جیسے مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجرت اللہ کی راہ میں تھی، لیکن اسی ہجرت کے اندر کچھ لوگوں کے دل میں یہ تھا کہ میری ہجرت کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے. کچھ عورتیں پہلے ہجرت کر کے چلی گئیں، اس کے بعد جب مردوں نے ہجرت کرنی چاہی تو وہ ہجرت کرنے کا مقصد اللہ نہیں تھا. ہجرت کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کی بیوی چلی گئی ہے وہاں پر، تو یہ بھی ہجرت کر کے وہاں چلے جائیں اور ان کے ساتھ نکاح کر لیں دوبارہ. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر وہ مشہور زمانہ احادیث جو ہر بچے کو یاد ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال، صحیح اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وانما لامرئ ما نوى، ہر شخص کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے، فہجرته الى الله ورسوله، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے. لیکن ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها، اگر کسی نے ہجرت دنیا کے کسی مقصد حاصل کرنے کے لیے کی ہے، اب امراتی يتزوجها، یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے کی ہے، فہجرته الى ما هاجر الیہ، تو جس مقصد کی طرف ہجرت کی ہے اس کو وہ ملے گا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. تو معلوم ہوا کہ ہجرت کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ فی اللہ ہو. وہ ہجرت کیا ہو؟ فی اللہ ہو، یعنی اللہ کی راہ میں ہو، اللہ کی رضا کے خاطر ہو، کوئی تجارت دنیاوی منفعت یہ مقصد نہ ہو. نمبر 1. نمبر 2،
من بعد ما ظلموا، یہ بھی ہجرت کے لیے شرط ہے، وہ ہجرت جس کے لیے دنیا اور آخرت میں اتنا بڑا وعدہ ہے کہ ان پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹے ہوں، انہوں نے تکلیفیں بہت اٹھائی ہوں، ان پر تکلیفوں کا ایک بازار گرم کر دیا گیا ہو، جب ان پر اتنی تکلیفیں آئیں پھر انہوں نے اللہ کی خاطر اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک گئے، اپنا شہر چھوڑ کر دوسرے شہر گئے، تو یہ ہجرت تھی اللہ کی خاطر، اور اس ہجرت کے اندر تکالیف بھی تھی۔ تیسری بات جو اگلی آیت میں ہے، الذین صبروا، کہ ان مصیبتوں پر صبر بھی کیا ہو، واویلا نہ کیا ہو، کیونکہ پہلے مکہ کے اندر تو قتال نہیں تھا، جہاد نہیں تھا، آپ نے صبر کرنا تھا۔ فاصفحوا الصفح الجمیل، یہ نبی معاف کر دیجیے، اتنا تنگ کرتے ہیں، کیا کریں بھائی، درگزر کریں، بدلہ نہیں لے سکتے، اللہ کے لیے بھی نہیں لے سکتے، اس کے رسول کے لیے بھی نہیں لے سکتے، صرف برداشت کرتے۔ الذین صبروا، تکلیفیں مل رہی تھی لیکن حکم یہ تھا کہ آپ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے، صرف صبر، صرف صبر، صرف صبر۔ اور نمبر 4، وعلی ربہم یتوکلون، تمام مادی اسباب پر عمل کرتے ہوئے، مادی اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے بھروسہ اللہ کی ذات پر، وعلی ربہم یتوکلون۔ جب یہ 4 شرائط پائی جائیں گی، اب حکم ہے لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ، کہ ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور دنیا تو دنیا ہے بھائی، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، آخرت کا ثواب، آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ تو یہ ہجرت کے اوپر اللہ نے وعدہ کیا، اور ہوا جب حبشہ کی طرف پہلی ہجرت ہوئی اور مدینہ کی طرف دوسری ہجرت ہوئی، تو دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان مہاجرین کو بہترین ٹھکانہ دیا کہ مدینہ کے آس پاس کے پڑوسی کتنے ہمدرد اور کتنے غمخوار تھے، انصار نے کس قسم کی مدد کی کہ ان پر اللہ کی قرآن کی آیتیں اتری۔ 2 بیویاں رکھنے والے نے ایک بیوی کو طلاق دے کر ایک بیوی سے کہا کہ تم مہاجر کے پاس چلی جاؤ۔ کاروبار کے اندر آج کے زمانے میں اپنی اولاد کو شریک کرتے ہوئے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب شریک کر لوں گا تو کل کو میرے کو کچھ ہو گیا تو پتہ نہیں میری بیٹی کو دینا دے، یہ سارا قابض بن جائے گا، کرتوت تو اس کے اچھے نہیں ہیں۔ اور وہ انصار نے اپنے پارٹنرشپ کر دی، آدھا آدھا پارٹنر مہاجر کو بنا لیا۔ کتنے ہی انصار نے کاروبار کی تقسیم کر کے کہا کہ بھائی یہ تمہارے کام تمہارے حوالے، یہ میرا کام میرے حوالے۔ کتنے انصار نے گھریلو کام مہاجر کے حوالے کر دیے، خارجی کام اپنے اوپر لے لیے۔ کتنے ہمدرد ملے، کتنے غمخوار ملے، دنیا میں اللہ نے کیسا بہترین ٹھکانہ دیا۔ بولنا بہت آسان ہے ہجرت، لیکن اتنا مشکل مرحلہ ہے کہ گھر کے اندر کبھی آپ کو ایک سی پی برار کے محلہ سوسائٹی سے نکل کر مقبول آباد کے اندر شفٹنگ کرنی ہو نا، اندازہ ہو جائے گا کہ گھر شفٹ کرنا کتنا بڑا مشکل۔ اور یہ ہجرت ساز و سامان کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی، مہاجرین جو مدینہ جا رہے تھے ان کی ہجرت ساز و سامان کے ساتھ نہیں ہو رہی تھی۔ ان کی ہجرت کیا ہو رہی تھی؟ ان کی ہجرت تو صرف اس لیے ہو رہی تھی کہ اللہ کی رضا کے خاطر مکہ سے چھوڑ رہے، بیوی کو چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، ساز و سامان چھوڑ دیا، اور پیادہ ننگے پاؤں نکل گئے۔ بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے مدینہ جا رہے ہیں۔ کوئی بندہ آج کے زمانے میں اپنے گھر سے ایسی شفٹنگ نہیں کر سکتا جو ہجرت ملک سے دوسرے ملک اس زمانے کے اندر ان مہاجرین نے کی۔ تو ٹھکانہ اللہ نے پھر دنیا میں اچھا ان کو دیا بھی، کہ مدینہ میں کتنا اچھا ماحول مل گیا، مالدار ہو گئے، کتنی فتوحات مل گئی، تھوڑی سی جنگیں لڑی، اور اس کے بعد اللہ نے ان کا تذکرہ چرچا کہاں تک کر دیا کہ آج 1450 سال گزرنے کے بعد میں اور آپ صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو دنیا میں بھی اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کے اندر تو بہت ہی اجر ہے۔ پھر یہ ہجرت کی جو آیات ہیں یہ نازل ہوئی ہیں مفسرین کے قول کے مطابق یا تو ان مہاجرین کے بارے میں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، یا بعض مفسرین کے قول کے مطابق ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ لیکن تفسیر بحر محیط میں ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت اگرچہ کسی خاص پس منظر پہ نازل ہوئی ہے، لیکن اس کا مفہوم، اس کی مراد اور اس کا دلالت عام ہے۔ حبشہ کی ہجرت سے لے کر تا قیامت تک کوئی بھی شخص
اپنا وطن چھوڑے گا اللہ کی راہ کے لیے تو اس کو اس ہجرت کے اوپر ثواب ملے گا. جو ہجرت کے اوپر ثواب صحابہ کو ملا وہ تا قیامت اس مہاجر کو بھی ملے گا, کیونکہ قرآن کی آیت کا اصول و کانسیپٹ یہی ہے کہ نازل کسی خاص پس منظر اور بیک گراؤنڈ میں ہوتی ہے لیکن اس کا مفہوم بہت عام ہوتا ہے. پھر ہجرت بعض اوقات وطن چھوڑنے کی ہوتی ہے اور بعض اوقات کسی چیز کو تلاش اور جستجو کرنے کی ہوتی ہے. عام سی بات ہے, ملک چھوڑ کر دوسرے ملک جا رہے ہیں, کینیڈا شفٹ ہو گئے, کیوں بھائی؟ یہاں پر نوکری نہیں. تو یہ جو شفٹنگ ہے, یہ جو ہجرت ہے, اس کو ہجرت نہیں کہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کسی چیز کی طلب اور جستجو کرنے کے لیے جا رہے ہیں. یہ آپ کسی چیز کی طلب اور جستجو کرنے کے لیے جا رہے ہیں, یہ ہجرت نہیں ہے, یہ سفر ہے. کسی چیز کو چھوڑ کر جانا وہ ہجرت کہلاتا ہے. اب چاہے وہ سفر آپ کا نوکری کرنے کے لیے ہو کسی دارالکفر کے اندر, چاہے وہ سفر آپ کا کسی معاش کے لیے ہو, آپ کو روزگار میسر نہ ہو, آپ روزگار کے حصول کے لیے کر رہے ہو, چاہے وہ سفر آپ کے پاس اللہ کی ساری نعمتیں موجود ہوں اس کے باوجود آپ تجارت کا سفر کر رہے ہوں. چائنا جا رہے ہیں, اللہ نے بڑا دیا ہے, کاروبار بھی کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی تجارت کا سفر کر رہے ہیں. قرآن نے کہہ دیا کوئی گناہ نہیں, لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, کوئی گناہ نہیں, اللہ کی روزی تلاش کرو. لیکن جس چیز کے اندر چھوڑنا پایا جائے اپنے ملک کو, کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو چھوڑ کر آگے جانے کے لیے, وہ ہجرت ہے. اور یہ ہجرت کبھی ہوتی ہے کہ انسان دارالکفر میں رہتا ہے, ایسے ملک کے اندر جا کر, کفر ہے, یورپ کے اندر اکثر ممالک دارالکفر ہے, وہ ملک چھوڑ کر دارالاسلام آ رہا ہے, پاکستان مثال کے طور پر, اور یہ اس کے اوپر یہ چار باتیں فٹ بھی ہوں, فی اللہ ہو, من بعد ما ظلموا ہو, الذین صبروا ہو, علی ربہم یتوکلون, تو یہ ہجرت کے مفہوم میں داخل ہو جائے. اور اسی طریقے سے ضروری نہیں یہ ہجرت دارالکفر چھوڑ کر اسلام کے ملک کی طرف ہو, یہ ہجرت گناہ کے کام کی مجالس کو چھوڑ کر وہاں سے کھڑے ہو جانے کے لیے بھی ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, اے نبی جب آپ دیکھیں کہ آپ کسی ایسی مجلس میں جہاں گناہ کے کام ہو رہے ہیں, آپ اعراض کیجئے, چھوڑ دیجئے, اس وقت تک چھوڑ دیجئے حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, یہاں تک کہ وہ گناہ کا کام چھوڑ نہ دیں. اور خدا نہ خواستہ اِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ, شیطان آپ کو بھلا دے اور پھر یاد آ جائے کہ بھائی یہ گناہ کی مجلس ہے, فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ, اب یاد آ گیا ہے, اب وہاں پر بیٹھیے گا نہیں. اور اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے اندر, ہمارے بڑے دیندار اچھے گھرانوں میں کیا ہے, ایسی شادی کے اندر شرکت ہے جہاں مخلوط ہے, مرد عورتوں کی مخلوط مجالس ہے, وہاں پر حاجی صاحب شرکت کر دیں. جہاں پر رقص و سرور ہو رہا ہے, میوزک بج رہا ہے, گانے بج رہے ہیں, وہاں پر شرکت کر رہے ہیں. ایسی مجالس چاہے شادی بیاہ کی ہے چاہے ولیمے کی ہے, ان دعوتوں میں شرعاً نہ جانا واجب ہے, اور جانے والا گناہ ہے کبیرہ کا مرتکب ہے. اور خدا نہ خواستہ ایسی مجلس میں آپ چلے گئے, بعض اوقات ہم بھی چلے جاتے ہیں, بھائی وہاں جانے کے بعد پتہ لگا کہ بھائی یہاں پر تو مخلوط ہے, میوزک بج رہا ہے, گانے بج رہے ہیں. اب حکم کیا ہے؟ فارزانو, اللہ کے نبی کو حکم تھا, تو میں اور آپ کیا ہیں کہ اللہ کے نبی کھڑے ہو جائیے. یہ بھی ہجرت ہے کہ گناہ کی مجالس کو چھوڑ کر وہاں سے کھڑے ہو جانا, یہ مجالس کے, یہ بھی ہجرت کے مفہوم میں داخل ہے کہ گناہوں کے کام سے چھوڑ کر, گناہوں کی مجالس چھوڑ کر آپ وہاں سے چلے جائیں, یہ بھی ہجرت کے مفہوم میں داخل ہے. اور ہجرت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصولی طور پر جو ہجرت ہے, ایک تو ہے ہجرت کا مفہوم جیسے گناہ کی مجلس چھوڑ دینا, ایک جو اصولی طور پر ہجرت ہے اس کے بارے میں فرمایا ان الہجرہ تہدیم ما کان قبلہ, کہ جس طریقے سے اسلام لانے سے سارے پیچھے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اس ہجرت کی وجہ سے جو گناہ اس ماحول کے اندر رہے اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیتے ہیں. اور ایک ہجرت جو میں اور آپ روزانہ کی بنیاد پر کر سکتے ہیں وہ ہے والمہاجر من ہجر من الذنوب. یہ وہ مہاجر ہے کہ گناہ کا داعیہ پیدا ہوا, دل میں گناہ کا وسوسہ پیدا ہوا, شیطان پورے رنگ ریلیاں منانے کے لیے آمادہ کرنے لگا, گناہ کا موقع تیار ہے,
گناہوں پر جانے کی قدرت میسر ہے، آپ نے ہاتھ کھینچ لیا، نہیں میں اس گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا۔ فی زماننا ہجرت یہ بھی ہے کہ والمہاجر من ہجر ما ترک الذنوب، کہ وہ مہاجر جو گناہوں سے بچ جائے، یہ بھی بہت بڑی ہجرت ہے، اور یہ آپ ہر منٹ میں کر سکتے ہیں۔ مجلس میں غیبت ہو رہی ہے، آپ کھڑے ہو گئے، ہجرت ہے، ہجرت کا ثواب مل رہا ہے۔ گناہوں کی مجلس میں بیٹھے ہیں، خام خام کی لا یعنی فضول قسم کی بحث باتیں ہو رہی ہیں، آپ کھڑے ہو گئے، یہ بھی ہجرت ہے۔ والذین ہاجروا فی اللہ، جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے راستے میں، من بعد ما ظلموا، بعد ان کے کہ جب ان پر ظلم کیا گیا تھا، لنبوئنہم، ہم ان کو ٹھکانہ دیں گے ضرور بضرور، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھلائی کا، ولاجر الآخرۃ اکبر، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیں، الذین صبروا، جنہوں نے صبر کیا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ دیکھیں صبر جو ہے وہ ماضی کا صیغہ ہے اور یتوکلون مضارع کا صیغہ ہے۔ معلوم ہوا کہ ہجرت کے اندر صبر پہلے ہے، یعنی جو کچھ تکلیفیں آئی نا اس پر صبر کیا، لیکن اللہ پر بھروسہ پوری زندگی رکھا۔ جو گزر کیا اس پر کیا کیا؟ صبر کیا، لیکن بھروسہ کیا نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی اللہ کی ذات پر تمام اسباب کو بروئے کار لاتے ہوئے بھروسہ کرتے رہے، یہ بھی ہے وعلی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے مگر مرد، نوحی الیہم، ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، فاسألوا اہل الذکر، لہذا سوال کرو اہل الذکر، علماء سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے، بالبینات، اور جو ہم نے آپ سے پہلے کتابیں دی ہیں وہ کیسے دی ہیں؟ بالبینات، معجزات کے ساتھ، والزبر، اور ورقوں کے ساتھ، وانزلنا الیک الذکر، اور ہم نے اتار دیا آپ کی طرف قرآن، لتبینا، تاکہ نبی آپ واضح کر دیں، للناسی، لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو کچھ اللہ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے، ولعلہم یتفکرون، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وما ارسلنا من قبلک، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے نبی من قبلک، آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر ایسے لوگ، نوحی الیہم، کہ جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء کے اندر کوئی عورت نہیں ہے، اللہ کی ولیہ عورت ضرور ہے، لیکن نبی جب بھی آئے وہ رجال آئے ہیں، مرد آئے ہیں، کیونکہ مردوں کی عقل کامل ہوتی ہے، عورتوں کی عقل ناقص ہوتی ہے، اور عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، مردوں کے اندر عموماً تحمل مزاجی اور بردباری ہوتی ہے، اور انبیاء کا منصب اسی کے زیادہ لائق ہے کہ جو عقل و فہم کے اعتبار سے عروج کے اوپر ہو، نہ یہ کہ نفس کے اوپر ہو۔ وما ارسلنا من قبلک، اور یہ نبی ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے، الا رجالا، مگر ایسے مردوں کو، نوحی الیہم، کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے۔ فاسألوا اہل الذکر، لہذا پوچھو اہل الذکر، علماء سے، ذکر والوں سے، یعنی علماء سے، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے۔ معلوم ہوا کہ دین کی بات ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص کو پتہ ہو، دین کی بات ضروری نہیں ہے ہر شخص کو پتہ ہو، تو جہاں دین کی بات نہ پتہ ہو تو وہاں پر خود سے عمل نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے اللہ کے ہاں جہالت عذر نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ رکھیے، اللہ کے یہاں جہالت عذر نہیں ہے۔ قیامت کے دن کسی بات پر پکڑا گیا اور آپ نے کہا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا، یہ اللہ کے نزدیک عذر نہیں۔ اگر پتہ نہیں تھا تو فصلوا علی الذکر، آپ کے محلے میں علماء کرام تھے، آپ ان سے پوچھ لیتے، آپ نے کیوں نہ پوچھا؟ اللہ کے نزدیک جہالت عذر نہیں ہے۔ اعتراف ذنوب پھر عذر بن جائے گا کہ اللہ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، معاف کرو، یہ پھر عذر بن جائے گا، لیکن جہالت کہ مجھے پتہ ہی نہ تھا عذر نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ دین کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد پوری دنیا کے چہاردانگ عالم اور آفاق میں اتنی چھا گئی ہے کہ کل کو قیامت کے دن کوئی شخص کہے کہ میں تو جنگل میں پیدا ہوا اور جنگل میں مر گیا، مجھے تو اللہ کے نبی کی بارے میں پتہ نہیں لگا، کوئی نبی آیا تھا، کوئی کتاب آئی تھی، مجھے کچھ بھی نہیں پتہ، تو قیامت کے دن ایسا بندہ بھی جہنم میں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اسلام کی حقانیت جنگل ہو یا
عام آپ کا شہر قریہ ہو یا بستی ہو، نکڑ نکڑ اللہ نے یہ دین کا پیغام اور اسلام کی حقانیت پہنچا دی. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اور اسی سے علماء نے تقلید کا مسئلہ نکالا ہے کہ بھائی جو معاملات آپ کو پتہ نہیں ہے اس کے اندر لا محالہ آپ کو کسی عالم کی تقلید کرنی پڑے گی. ہوتا یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غیر مقلدین بڑا اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم لوگ کس کے مقلد ہو؟ بھائی ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں. اچھا اگر آپ امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں تو یار صحابہ کے زمانے میں وہ کس کے مقلد ہیں؟ ایک اور اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اس زمانے میں تو کوئی بخاری اور مسلم نہیں تھی، تو کیا وہ لوگ مسلمان نہیں تھے؟ وہ تو بخاری مسلم میں نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد یہ وہ دور تھا کہ جس کے اندر وہ لوگ اور وہ آنکھیں میسر تھیں جنہوں نے بالمشافہ حضور کی زیارت کی تھی، بالمشافہ حضور کی زیارت کی تھی. تابعین مسئلہ پوچھتے تھے کس سے؟ صحابہ سے. صحابی نے بالمشافہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو ان کی بات حجت ہے. تو اس زمانے کے اندر یہ نہیں سمجھا جاتا تھا کہ بھئی آپ کس کی مان رہے ہو، آپ اس کی مانتے ہو کہ اس کی مانتے ہو کہ اس کی مانتے ہو. بھئی اصحابی کا نجوم، میرے سارے صحابہ ستاروں کے مانند تھے. یہ مقتدیتم اہتدیتم، جس کی بات مانو ہدایت یافتہ ہو گے. کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کی نہ مانو اس کی نہ مانو، جس صحابی کی بات تم مانو ہدایت یافتہ ہو جاؤ. اب اس صحابی کے بعد تابعین کا دور آیا. تابعین کے دور کے اندر بھی یہی ہوتا تھا کہ ان کے سامنے قرآن اور حدیث ہوتی تھی، صحابہ کے آثار موجود ہوتے تھے، وہ ان کو جو بہتر لگتا تھا اس کے اوپر عمل کر لیا کرتے تھے. تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور آیا اور آہستہ 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 وہ دور آتا گیا کہ جب انسان کے علم کی بنیادیں کمزور ہونے لگی اور انسان کی خواہش کا نفس مزید جاگنے لگا، انسان کا ضمیر اس کو گناہوں پر آمادہ کرنے لگا. اب اگر اس زمانے کے اندر کسی سے کہہ دیا جائے کہ بھئی آپ قرآن کھولو اور آپ اس سے علم حاصل کرو، آپ حدیث کھولو اور اس سے علم حاصل کر لو، جو سمجھ میں آئے کر لو، یہ غلط ہو جائے گا. کیونکہ پہلی بات اتنا علم ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر جو لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو قرآن پڑھتے ہیں، ہم کو تو بس ایسا ہم کو تو سمجھ میں سب آ جاتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو پھر ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی قرآن میں آپ بیوہ عورت کی عدت کتنی ہے؟ تو وہ کہتا ہے بیوہ عورت کی عدت تو 4 مہینے 10 دن ہے. کہتے ہیں قرآن میں تو 1 سال لکھا ہوا ہے. آپ 4 مہینے 10 دن کرتے ہو، قرآن میں تو 1 سال لکھا ہوا ہے. لا محالہ اتنی چیزیں ہیں کہ اس وقت آپ کو بتائی نہیں جا سکتی. قرآن مجید علوم کا خزینہ اور گنجان ہے. اس سے علوم کو حاصل کرنا ہر ایرے غیر نتو خیرے کی بات نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے میں آپریشن کرنے کے طریقہ نام کی کتاب پڑھ لوں اور کسی حاجی صاحب کو آپریشن کر لوں تو کیا خیال ہے وہ حاجی صاحب مجھے آپریشن کرنے دے گا؟ دین کا مسئلہ پوچھے تو مجھ سے آئے گا، لیکن آپریشن کرنے کے لیے میں قریب جاؤں گا تو اسپتال چھوڑ کے بھاگ جائے گا، بولے گا میں نہیں کراؤں گا. میں بولوں گا بھائی میں تو کتابیں پڑھ کر آیا ہوں، مجھے تو پتا ہے کیا کچھ کیسے کرنا ہے. لیکن وہ کہے گا آپ نے جتنی بھی کتابیں پڑھی ہیں بھائی میں تو سرجن سے کرواؤں گا، جس کی زندگی اس پریکٹیکل کام کے اندر لگ گئی ہوگی میں تو اس کے پاس جاؤں گا. تو پھر دین کے اندر ہر ایرے غیرے سے کیوں علم حاصل کر رہے ہیں؟ دین کے اندر علم حاصل کرتے ہوئے یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ میں کس سے پوچھ رہا ہوں؟ کیوں یوٹیوب کے اوپر اور دوسری جگہوں کے اوپر وہ لوگ جو دین کے دشمن ہیں ان سے دین کی باتیں سیکھ رہے؟ کیوں؟ دین کے اندر تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم کس سے علم حاصل کریں. دنیا کے اندر فلانا ڈاکٹر، فلانا MBBS، جس کا اتنی پریکٹیکل لائف، اس کے اتنے مسجد بنانے کے لیے انجینئر فلانا نہیں چلے گا. وہ والا انجینئر چلے گا جس نے وہ والی مسجد بنائی. تو جب دنیا کے کام کرنے کے لیے اتنی اچھی چیز ہے اور دین کے کام کرنے کے لیے جدھر کھڑے ہوئے اس سے مسئلہ پوچھ لیا، یہ غلط بات ہے. تو لہذا اب اس زمانے کے اندر کسی کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا. اس زمانے کے اندر کیا 4 صدی ہجری کے بعد اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا. اجتہاد کا مطلب کہ قرآن سامنے رکھا، حدیث سامنے رکھی، حضور کے صحابہ کے آثار سامنے رکھے اور سوچ بچار کرنے کے بعد کسی بات پر عمل کرے. یہ 4 صدی ہجری کے بعد یہ دروازہ بند ہو گیا. اب اس کے بعد 10 صدیاں گزر چکی، ہم 4ویں صدی کے اندر ہیں اور میں 4تھی صدی کی بات کر رہا ہوں. اور اس کے بعد اتنے بڑے بڑے علماء ہیں، امام غزالی، امام رازی، امام قرطبی، امام ابن حمام، امام طحاوی، امام ترمذی، یہ سارے مقلد ہیں جو اتنے بڑے بڑے علوم کے اکابرین، جن کے منہ پر قرآن و حدیث کی لاکھوں احادیث حفظ تھی، جو ایک بات کرنے کے لیے مجلس لگاتے تھے، لاکھوں لوگ ان کی بات سننے کے لیے بیٹھ جاتے تھے. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مجلس میں ہزاروں افراد اسلام قبول کرتے تھے. وہ کیا تھے؟ مقلد تھے.
اور اس زمانے کے اندر غیر مقلد کہتا ہے کہ نہیں کیا ضرورت ہے کسی امام کی ماننے کی، امام ابو حنیفہ کی ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی ہم امام ابو حنیفہ کو ماننے کا مطلب یہ تھوڑا ہی کہہ رہے ہیں کہ امام شافعی کا ماننے والا صحیح نہیں ہے. ہم ایک امام کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہمارے سامنے احادیث اتنی ساری ہیں. مثال کے طور پر آپ کا خون نکلتا ہے، بھائی وضو ٹوٹ گیا. اب ایک شخص غیر مقلد ہے، اس کا خون نکلتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو احادیث دیکھوں گا. پہلی بات قرآن میں تو کچھ ملے گا نہیں، اس کو حدیث دیکھے گا. حدیث میں دیکھتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرما رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون نکلا اور آپ نے جا کر نماز پڑھا. اب یہ کہے گا یار یہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ خون نکلا ہے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا. ادھر حضرت عائشہ زیادہ جانتی ہے کہ مفتی صاحب زیادہ جانتا ہے. اب لیبل اتنا بڑا اچھا سا خوشنما لگاتا ہے کہ سامنے والا آدمی ڈر جاتا ہے کہ حضرت عائشہ زیادہ جانتی ہے، مفتی صاحب زیادہ جانتے ہیں. بھائی کبھی بھی ایک حدیث کو دیکھ کر اس پر فتویٰ نہیں دیا جاتا. مفتی صاحب حدیث میں تو ایسا ہے، وہ بھائی حدیث نہیں دیکھو، احادیث دیکھو، ذخیرہ حدیث دیکھو. ایک حدیث کو لے کر اس پر عمل نہیں کر سکتے آپ. ایک حدیث پر عمل کرو گے تو لاکھوں حدیثوں پر عمل چھوٹ جائے گا. طریقہ یہ ہے ان علماء کی بات مانو جن کے سامنے یہ لاکھوں حدیثیں موجود تھیں، پھر محدثین نے ان ساری احادیث میں جرح و تعدیل کی، چھان بین کی. یہ روایت اس درجے کی ہے، یہ روایت اچھی روایتوں کو جمع کر کے اپنا مسلک بنایا کہ سارے احادیث میں تطبیق ہو جائے. اب وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ خون نکلا. اچھا دوسری حدیث کے اندر ہے یہی روایت، دوسرے صحابی روایت کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس مجلس کے اندر موجود تھا، حضرت عائشہ تو گھر کے اندر تھی نا، میں تو موجود تھا، حضور نے آتے ہوئے وضو کیا تھا. اب یہ غیر مقلد تو وہ حدیث پڑھ کر بغیر وضو کے نمازیں پڑھا جا رہا ہے. اور دوسری حدیث کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ بھائی میں اس مجلس کے اندر موجود تھا جہاں پر حضور نے وضو کیا تھا. رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قاء وصلى ولم يتوضأ. غیر مقلد دیکھتا ہے حدیث میں کہ حضور نے قے کری اور وضو نہیں کیا اور نماز پڑھا. یار مفتی صاحب آپ تو کہتے ہو کہ قے ہو جائے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا. آپ نے تو ایک حدیث سن کر اس پر عمل کر لیا. ذخیرہ حدیث کی جب دوسری حدیثیں دیکھیں گے تو اس کے اندر آگے لفظ ایک اور بھی ہے جو کسی راوی نے روایت کرتے ہوئے چھوڑ دیا. وہ کیا ہے؟ قاء وليس من الفم، کہ وہ بالکل ہلکی سی جو قے آتی ہے تھوک والی، وہ قے تھی، منہ بھر کر نہیں تھی. اور جب قے منہ بھر کر نہ ہو تو وضو ٹوٹتا ہی نہیں. لیکن یہ غیر مقلدوں کو کون سمجھائے گا؟ یہ تو بولیں گے بس ایک حدیث دیکھ لی اس کے پیچھے پڑ گئے. لہٰذا کوئی بھی حدیث دیکھ کر عام آدمی یہ کہے کہ میں اس پر عمل شروع کر دوں، یہ نہیں ممکن نہیں. آپ اگر اس طرح کریں گے تو آپ اپنی خواہش پر عمل کر رہے ہیں. پھر یہ اعتراض بولتے ہیں کہ بھائی پھر صرف امام ابو حنیفہ ہی کی کیوں، آپ دوسرے ائمہ کی بھی کر لو. تو یہ ایک اعتراض تو ہے، لیکن اس پر کسی نے پابند نہیں کیا. آپ کسی بھی امام کی تقلید کر سکتے ہیں، ہاں وہ امام ہو جس کی فقہ چل رہی ہو. امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے امام اور فقیہ ہیں، لیکن ان کے مسلک آج امت کے پاس محفوظ نہیں ہے. جب ان کا مسلک محفوظ ہی نہیں ہے اور کسی مسئلے کے اندر پھنس جاؤ گے تو پھر آپ کرو گے کیسے؟ لہٰذا ان علماء ائمہ اربعہ جن کا مسلک امت نے محفوظ رکھا ہے، وہ پاکستان کے اندر کیا ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو چھوڑ کر امام شافعی کی تقلید کر سکتے ہیں؟ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ادھر امام شافعی کی تقلید کرنا چاہیں تو جو دوسرے لوگ دیکھنے والے وہ عام آدمی سوچے گا کہ یار یا تو میری نماز صحیح ہے یا اس کی نماز صحیح ہے. کیا ہوگا؟ تہمت لگے گی، بگاڑ پیدا ہوگا. تو تقلید کا جو مسئلہ ہے نا، یہ ایک لفظ یاد رکھیے گا، تقلید شرعی مسئلہ نہیں ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ کہیں میرے ساتھ، تقلید شرعی مسئلہ نہیں، تقلید انتظامی مسئلہ ہے، تقلید قانونی مسئلہ ہے. کیسے؟ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرأت 7 طریقوں پر اتری ہے. قرآن کی جو قرأت ہے اس کو 7 طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. والضحیٰ کو والضحیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، مختلف قرأت رائج ہے. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب قرآن کو لکھ رہے تھے، اب انہوں نے سوچا کہ اگر قرآن کو میں 7 الگ الگ طریقوں سے لکھوں گا تو قرآن کی تحریف کا سلسلہ کھل جائے گا. عرب الگ طریقے سے اس کو لکھیں گے، عجم الگ طریقے سے لکھیں گے، مصری الگ طریقے سے لکھیں گے، تو تحریف کا دروازہ قرآن کا کھل جائے گا. انہوں نے اس وقت اجماع امت کر کے قرآن مجید کی لکھت پڑھت ایک طریقے کے اوپر کی. یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں قرآن جو لکھا ہوا وہی کی طریقے پر، 2 طریقے پر نہیں ہے. حالانکہ قرآن کی قرأت آپ 7 طریقوں پر کر سکتے ہیں، شرعاً جائز ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ قرأت ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، یہ بھی ایک قرأت آپ پڑھ سکتے ہیں.
لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے تحریف قرآن کا دروازہ کھلنے کی وجہ سے پوری امت کو ایک قرأت کا پابند بنا دیا کہ جو قرآن لکھا جائے گا وہ اسی طریقے سے لکھا جائے گا، دوسرے طریقے سے نہیں. حالانکہ حضور کی حدیث موجود ہے کہ قرآن تو 7 طریقوں پر اترا ہے، لیکن معلوم ہوا کہ یہ جو تقلید یا اس قسم کے معاشرتی بگاڑ کو بچانے کے لیے بعض علماء یا اکابرین یا اجماع امت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ شخصی ہوتا ہے، وہ انتظامی ہوتا ہے، وہ قانونی ہوتا ہے، شرعی نہیں. اب ایک شخص ہے قیامت کے دن وہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی میں تو اپنے علماء کی مانتا تھا، مجھے تو ہر چیز کی سمجھ نہیں ہے قرآن میں، جہاں مجھے کوئی چیز سمجھ میں نہ آئی فَاسْأَلُوا عَلَى الذِّكْرِ، جو علماء ہیں ان سے پوچھ لو، یہ سب سے بہترین حل ہے. پھر عالم جانے اور اللہ جانے. پھر ایک سوال یہ لوگ کرتے ہیں کہ بھئی ہم کس کی مانیں؟ آپ کہتے ہو میری مانیں، فلانا کہتا ہے اس کی مانیں. دیکھیں بات یہ ہے، ایک مریض اگر مختلف ڈاکٹر سے ایک ہی مرض کی دوا لیتا رہے گا تو یا تو وہ مر جائے گا یا دوائیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں. تو دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ ایک عالم جو آپ کی نظر میں مفتی مستند ہو اس سے بات پوچھی جائے اور پوری زندگی آپ اسی سے پوچھیں، پھر وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. جب ہی اللہ نے قرآن میں کہا کہ اگر تمہیں کوئی چیز نہیں پتا ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے فاسألوا اہل الذکر، تو ان علماء سے پوچھ لو اور یہ علماء تم کو قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں. وما ارسلنا من قبلک، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے الا رجالا، مگر ایسے مرد نوحی الیہم جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے. فاسألوا اہل الذکر، لہذا پوچھو اہل الذکر علماء سے. ذکر کے معنی تورات کے بھی آتے ہیں، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، وہاں پر ذکر تورات کے معنی میں. ذکر کے معنی نارمل ذکر کرنے کے بھی آتے ہیں. یہاں پر اہل ذکر سے مراد علماء ہیں، اہل قرآن یعنی علماء مراد ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، لہذا علماء سے پوچھو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، جو ہم نے پہلے، اس کا تعلق اوپر سے ہے، یعنی جو ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں ان کو جو کتابیں دی وہ بالبینات، معجزات دیے، والزبور، اور کتابیں یعنی تورات، زبور اور انجیل وغیرہ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور اے نبی ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا ہے. آگے سنیے گا قرآن کی اللہ کیا کہہ رہا ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ اے نبی آپ لوگوں کو واضح کر کے بتائیں. یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے قرآن کھول کے پڑھ لینا، قرآن کھول کے اس کو سمجھنا ہر بندے کا، ہر ایرے غیرے کا، ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے. اللہ فرما رہے قرآن کی تشریح بھی اے نبی آپ کے ذمہ ہے. قرآن کی وہ تشریح نہیں ہوگی جو میں کروں گا، قرآن کی وہ تشریح نہیں ہوگی جو فلانا بندہ اٹھے گا اور بولے گا مجھے قرآن میں سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے. نہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی تاکہ آپ لوگوں کو کھول کر سمجھائیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ان پر نازل کیا گیا ہے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ لوگ غور و فکر کریں.